مسجد الحرام مکۃ المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لیے ہمارے سوشل نیٹ ورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے۔ خطبہ جمعہ مسجد حرام 15 صفر 1442 ہجری مطابق 2 اکتوبر 2020 عیسوی بعنوان اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات میں غور و فکر، خطیب فضیلت الشیخ ڈاکٹر فیصل غزاوی حفظہ اللہ، ترجمہ و آواز ثناء اللہ صادق تیمی۔ ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے، ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں، اس سے مغفرت طلب کرتے ہیں، ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنے نفسوں کی برائیوں اور برے اعمال سے پناہ لیتے ہیں۔ اللہ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے وہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندہ اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہادی، مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا۔ درود و سلام ہو آپ پر اور آپ کے صحابہ پر، تابعین پر۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرو جتنا اس سے ڈرنا چاہیے، اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔ اے لوگو، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں۔ اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور رشتے توڑنے سے بھی بچو، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سیدھی یعنی سچی باتیں کیا کرو، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام سنوار دے اور تمہارے گناہ معاف فرما دے، اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی تابع داری کرے گا اس نے بڑی مراد پالی۔ اما بعد، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات پر غور و فکر کرنا عظیم ترین دلی عبادات اور ایمان میں بڑھوتری کے اسباب میں سے ہے۔ اللہ نے ہمارے لیے اس کائنات میں ایسی نشانیاں اور عبرت کی چیزیں رکھی ہیں جو اس کی الوہیت پر دلالت کرتی ہیں۔ تمام مخلوقات اس کی معرفت تک پہنچانے والی اور اس کی ربوبیت کے بلیغ براہین ہیں، اور تمام کائنات اس کی وحدانیت کی بولتی زبان ہے۔ اللہ نے اپنے بندوں کو جن چیزوں کی دعوت دی ہے ان میں سے آسمانوں اور زمین کی چیزوں پر غور و فکر اور عبرت کی نظر دوڑانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ کہہ دیجئے کہ تم غور کرو کہ کیا کیا چیزیں آسمانوں میں اور زمین میں ہیں، اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کو نشانیاں اور دھمکیاں کچھ فائدہ نہیں پہنچاتی۔ اللہ کے بندو، ان واضح نشانیوں اور انوکھی مخلوقات جو کہ فکر و نظر کا مقام ہیں، ان میں سے پرندہ ہے۔ یہ وہ عجیب مخلوق ہے جسے اللہ نے ایسے خصائص اور امتیازات دیے ہیں جن کی وجہ سے وہ دوسری مخلوقات سے الگ ہے، اور اللہ سبحانہ کے کمال قدرت اور انوکھی کاریگری پر واضح دلالت کرتا ہے۔ پرندہ امتوں میں سے ایک امت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جتنے قسم کے جاندار زمین پر چلنے والے ہیں، اور جتنے قسم کے پرند جانور ہیں کہ اپنے دونوں بازوؤں سے اڑتے ہیں، ان میں کوئی قسم ایسی نہیں جو کہ تمہاری طرح کے گروہ نہ ہو۔ ہم نے دفتر میں کوئی چیز نہیں چھوڑی، پھر سب اپنے پروردگار کے پاس جمع کیے جائیں گے۔ بنی آدم کی طرح خلقت، رزق، زندگی، موت اور قیامت کے دن اکٹھا کیے جانے میں پرندوں کی ٹولیاں اور اجناس ہیں۔ جب ان میں سے کوئی کسی پر زیادتی یا ظلم کرے گا، قیامت کے دن اس کا محاسبہ ہوگا، اور ظالم سے مظلوم کے لیے قیاس لیا جائے گا۔ اگر یہ قیاس اگرچہ یہ قیاس تکلیف نہیں، کیونکہ پرندے مکلف نہیں ہوتے، بلکہ یہ بدلے کا قصاص ہے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن حقوق ان کے مستحقین کو ضرور دیے جائیں گے، یہاں تک کہ بغیر سینگ والی بکری کے لیے سینگ والی بکری سے قصاص لیا جائے گا، اور جب اللہ چوپایوں کے درمیان عادلانہ فیصلہ کر دے گا انہیں مٹی میں تبدیل کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کے بندو، اللہ نے جن چیزوں پر غور و فکر کرنے کے لیے ہماری توجہ مبذول کرائی ہے، ان میں سے پرندوں کو آسمان و زمین کے درمیان مسخر کرنا ہے کہ وہ کیسے فضا میں اپنے پروں کو پھیلاتے اور سمیٹتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا ان لوگوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا جو تابع فرمان ہو کر فضا میں ہیں، جنہیں بجز اللہ تعالیٰ کے کوئی اور تھامے ہوئے نہیں؟ بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ اللہ نے اور فرمایا، کیا یہ اپنے اوپر کھلے ہوئے
کیا یہ اپنے اوپر پر کھولے ہوئے اور کبھی کبھی سمیٹے ہوئے اڑنے والے پرندوں کو نہیں دیکھتے؟ انہیں اللہ رحمان ہی ہوا و فضا میں تھامے ہوئے ہے، بے شک ہر چیز اس کی نگاہ میں ہے۔ پرندے اپنے رب کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں جیسے تمام مخلوقات کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسی کوئی چیز نہیں جو اسے پاکیزگی اور تعریف کے ساتھ یاد نہ کرتی ہو۔ ہاں یہ صحیح ہے کہ تم اس کی تسبیح سمجھ نہیں سکتے، وہ بڑا بردبار اور بخشنے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے پر پھیلائے فضا میں تسبیح کرنے کی حالت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آسمانوں اور زمین کی کل مخلوق اوپر پھیلائے اڑنے والے کل پرند اللہ کی تسبیح میں مشغول ہیں، ہر ایک کی نماز اور تسبیح اسے معلوم ہے، لوگ جو کچھ کریں اس اللہ بخوبی واقف ہے۔ سو اللہ کے ذکر سے غفلت برتنے والے کہاں ہیں، جبکہ یہ تمام مخلوقات باز زبان اور بے زبان سب خشوع و انکسار کے ساتھ اللہ کی پاکیزگی بیان کرتی ہیں اور انوکھی تنظیم اور عجیب نظام کے ساتھ صرف اللہ کی طرف متوجہ ہوتی ہیں، اس کے سوا کسی کی طرف متوجہ نہیں ہوتی۔ پرندے اپنے خالق کے لیے سجدہ کرتے ہیں جیسے ہر چیز چاہے نہ چاہے اس کی عظمت کے سامنے سجدہ ریز ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تو نہیں دیکھ رہا کہ اللہ کے سامنے سجدہ میں ہیں سب آسمانوں والے اور سب زمین والے اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت سے انسان بھی۔ آیات کے اندر چوپایوں سے مراد تمام حیوانات ہے اور ان میں سے پرندے ہیں۔ اللہ کے بندو، پرندے ان مخلوقات میں سے ہیں جنہیں اللہ نے اپنی نبی داؤد علیہ السلام کے لیے مسخر کیا تھا۔ وہ ان کی فرما برداری کرتے اور ان کی تابعداری میں اللہ کی پاکیزگی بیان کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور پرندوں کو بھی جمع ہو کر سب کے سب اس کے زیر فرمان رہتے۔ نیز اللہ نے فرمایا اور ہم نے داؤد پر اپنا فضل کیا، اے پہاڑوں اس کے ساتھ رغبت سے تسبیح پڑھا کرو، اور پرندوں کو بھی یہی حکم ہے، ان کے ساتھ تسبیح پڑھا کرو کا مطلب ان کے ساتھ تسبیح کو دہراؤ اور پڑھو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور داؤد کے تابع ہم نے پہاڑ کر دیے تھے جو تسبیح کرتے تھے اور پرند بھی اسی طرح پرند اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام کے تابع لشکروں میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سلیمان کے سامنے ان کے تمام لشکر جنات اور انسان اور پرند بھی جمع کیے گئے، ہر قسم کی الگ الگ درجہ بندی کر دی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے انہی پرندوں کی آواز سمجھنے کی طاقت دی، وہ ان کی بات اور گفتگو سمجھ سکتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اور اس کی نعمت کو بیان کرتے ہوئے کہا لوگوں ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہم سب کچھ میں سے دیے گئے ہیں، بے شک یہ بالکل کھلا ہوا فضل الہی ہے۔ مسلمانوں، یہ پرندے لوگوں کو سبق اور عبرت سکھاتے ہیں جس سے وہ اپنی زندگی میں فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ چنانچہ قابیل جس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا تھا، اس کے قصے میں بہت اسباق ہیں۔ ان میں سے اللہ کا کوے کو الہام کرنا ہے کہ وہ اترے اور زمین کو کھو دے تاکہ اس میں دوسرے مردہ کوا کو دفن کر سکے، اور قابیل کو سکھلائے کہ کیسے اپنے بھائی کے جسم کو ڈھک سکے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا جو زمین کھود رہا تھا تاکہ اسے دکھائے کہ وہ کس طرح اپنے بھائی کی ناش کو چھپا دے۔ اسی طرح سلیمان علیہ السلام کی طرف سے پرندوں کی خبر لینے والے قصہ میں عبرت اور نصیحت کی چیزیں ہیں۔ ان میں سے ہدہد کا سلیمان علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا ہے، اس نے کہا میں ایک ایسی چیز کی خبر لایا ہوں کہ تجھے اس کی خبر ہی نہیں۔ اس میں اس بات کا بیان ہے کہ باوجود اس کے کہ سلیمان کو فضیلت نبوت، حکمت، وافر علوم اور بہت سی معلومات کی جانکاری سے نوازا گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے علم کے سلسلے میں آزمایا کہ اللہ نے ہدہد کو سکھلا دیا جو انہیں نہیں سکھلایا، اور اسے اس چیز سے واقف کرا دیا جس سے انہیں واقف نہیں کرایا تھا۔ اس آیت کی ہدایات میں سے یہ بھی ہے کہ آدمی یہ جان لے کہ ہو سکتا ہے کہ اس نزدیک کوئی ایسا ہو جو عمر میں اس سے چھوٹا اور علم میں کمتر ہو، مگر اس کے پاس جو چیز ہے اس کے پاس نہ ہو، چنانچہ اسے حقیر نہ جانے، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہر آدمی سے استفادہ کرے اور دوسروں کو سننے اور ان سے فائدہ اٹھانے میں ناگواری محسوس نہ کرے۔ آدمی کو چاہے جتنا علم دیا جائے اور مخلوق کا علم چاہے جہاں تک پہنچے، وہ بہرحال محدود علم ہے، اور اللہ کے وسیع اور جامع علم جو ہر چیز کو محیط ہے کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے قصہ میں آیا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ایک گوریا آئی اور جہاز کے کنارے بیٹھ گئی اور سمندر میں ایک چونچ مارا۔ خضر نے موسیٰ سے کہا میرا علم اور آپ کا علم اللہ کے علم کے مقابلہ میں بس اتنا ہے جتنا اس گوریا نے سمندر سے کم کر دیا ہے۔
سو خضر کا علم، موسیٰ کا علم اور تمام مخلوقات کا علم سب کو اللہ تعالیٰ کا فرمان سموئے ہوا ہے، اور تمہیں بہت ہی کم علم دیا گیا ہے۔ اور اللہ کے اس فرمان میں سبا کی ایک سچی خبر تیرے پاس لایا ہوں، اس بات کی دلالت ہے کہ ہدہد کو اپنی خبروں اور معلومات کی صحت کا پورا یقین ہے۔ یہ افواہوں کو نقل کرنا یا جھوٹی باتوں کو پھیلانا یا بغیر کسی تحقیق کے سنی سنائی بات کو منتقل کرنا نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان، میں نے اسے اور اس کی قوم کو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہوئے پایا، شیطان نے ان کے کام انہیں بھلے کر کے دکھلا کر صحیح راہ سے روک دیا ہے، پس وہ ہدایت پر نہیں آتے کہ اسی اللہ کے لیے سجدہ کریں جو آسمانوں اور زمینوں کے پوشیدہ چیزوں کو باہر نکالتا ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے اور ظاہر کرتے ہو سب کچھ جانتا ہے۔ اس آیت میں اس بات کی دلالت ہے کہ ہدہد کو فطرت توحید اور اللہ کی عبودیت پر پیدا کیا گیا ہے، اس لیے اس پر ملکہ سبا اور اس کی قوم کا سورج کو سجدہ کرنا اور اس معبود اللہ کے ساتھ شریک کرنا گرا گزرا، جس کے سوائے عبادت کا کوئی مستحق نہیں۔ اسی طرح ہر صحت مند نفس اور فطرت سلیمہ حق کو پا لیتی ہے، اس کی فرما برداری کرتی ہے اور باطل سے نفرت کرتی ہے اور اسے نہیں مانتی ہے۔ اللہ کے بندو، وہ نشانیاں جنہیں اللہ نے فرعون کی قوم پر ان کے جھٹلانے اور سرکشی کے سزا کے طور پر بھیجا تھا، ان میں سے ٹڈی دل ہے جو ان کے کھیتوں اور فصلوں کو کھا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر ہم نے ان پر طوفان بھیجا اور ٹڈیاں اور گھن کا کیڑا اور مینڈک اور خون کے یہ سب کھلے معجزے تھے، سو وہ تکبر کرتے رہے اور وہ لوگ کچھ تھے ہی جرائم پیشہ۔ اور ابابیل پرندوں کے قصہ میں بھی عبرت و نصیحت ہے، جنہیں اللہ نے ابرہا اور اس کے لشکر اصحاب فیل پر اس وقت بھیجا تھا جب انہوں نے کعبہ کو ڈھانے کا ارادہ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جنہیں مٹی اور پتھر کی کنکریاں مار رہے تھے، بس انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ مسلمانوں، پرندے اللہ پر بھروسہ کی عظیم مثال ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا، اگر تم اللہ پر کما حق توکل کرتے تو تمہیں ویسے ہی روزی دیتا جیسے پرندوں کو روزی دیتا ہے۔ وہ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو بھرے پیٹ آسودہ لوٹتے ہیں۔ اسے امام محمد اور امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کام اور کمائی سے بیٹھا رہے اور روزی کا انتظار کرے، بلکہ اس پر واجب ہے کہ سب کو کام میں لائے۔ یہ پرندے اللہ کی روزی کا انتظار کرتے ہوئے اپنے گھونسلوں میں بیٹھے نہیں رہتے، بلکہ صبح نکلتے ہیں، سبب اختیار کرتے ہیں اور کماتے ہیں، اس کے بعد پھر دن کے آخر میں بھرے پیٹ واپس آتے ہیں۔ جو شخص اللہ پر کما حق توکل کرے گا، اس کا دل اللہ سے جڑا رہے گا اور جان پائے گا کہ کمانا، مالداری اور حصولیابی اسے دی گئی ذہانت، طاقت، ہنرمندی، پیشہ اور کاریگری اور ان جیسی چیزوں کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ یقین رکھے گا کہ اللہ ہی اسباب پیدا کرنے والا ہے اور معاملات کی باغ ڈور اس کے ہاتھ میں ہے۔ چنانچہ اس پر توکل کرے گا اور اسباب کو کام میں لاتے ہوئے حلال طریقہ سے روزی تلاش کرے گا، اور اللہ بے نیاز روزی دینے والا اور بندوں کی روزی کا ذمہ اٹھانے والا ہے، اور وہ اس کی مشیت پر ہے، جس کے لیے چاہے اس کی روزی میں کشادگی دے اور اسے کثرت سے دے، اور جس پر چاہے روزی تنگ اور کم کر دے۔ یہ سب اس کے اپنے فیصلہ اور تقدیر میں اس کی حکمت کے مطابق ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ پرندے اپنے خالق عز و جل کو پہچانتے ہیں، وہ پرواز کرتے ہیں، اور جس فطرت پر اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے اور اس کے ذریعے اپنی مصلحتوں تک پہنچتے ہیں، اس کی مدد سے روزی تلاش کرتے ہیں۔ اسی طرح صبح سویرے دور دراز جگہوں تک ان کے جانے اور بغیر غلطی کے اپنی رہائش تک واپس لوٹنے میں باری تعالیٰ کی حکمت پر دلالت موجود ہے، جس نے ہر ایک کو اس کی خاص صورت شکل اتنا عنایت فرمائی، پھر راہ سجھا دی۔ مسلمان بھائیوں، پرندوں سے عبرت اور نصیحت لینے کی متعدد شکلیں ہیں۔ صحیح مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے جن کے دل پرندوں کی دل کی مانند ہیں۔ ان لوگوں کے دلوں کا یہ وصف 3 چیزوں کا حامل ہے، یا تو ان کے دل رقت، نرمی، رحمت اور صفائی میں پرندوں کے دلوں کی مانند ہیں، یا ان کے دل ڈر اور ہیبت میں پرندوں کے دلوں کی طرح ہیں۔ پرندے سب سے زیادہ ڈرنے اور محتاط رہنے والے جانور ہیں۔ جو سب ان لوگوں کے دل نرم پڑے تو آخرت سے ان کا ڈر بڑھ گیا۔ مراد یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ پر توکل کرنے میں ان پر پرندوں کی طرح ہیں۔
جو مخلوقات میں اللہ پر سب سے زیادہ توکل کرنے والے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ وہ صحرا میں نکل جاتے ہیں جبکہ انہیں پتہ نہیں ہوتا ہے کہ دانا ملے گا یا نہیں، پھر وہ دانا پاتے ہیں اور بغیر کسی ہیلا کے اللہ ان کے پیٹوں کا وہ کھانا سے بھر دیتا ہے۔ پرندے ان جانوروں میں سے ہیں جو روزی جمع کرنے اور اسے حاصل کرنے کی طاقت نہیں رکھتے اور نہیں کل کے لیے ذخیرہ کر کے رکھتے ہیں، بلکہ ان کی کمزوری کے باوجود اللہ ان کے لیے روزی مہیا کرتا ہے اور ان کے لیے آسان بناتا ہے، جیسے اللہ عز و جل نے فرمایا۔ اور بہت سے جانور ہیں جو اپنی روزی اٹھائے نہیں پھرتے، ان سب کو اور تمہیں بھی اللہ ہی روزی دیتا ہے، وہ بڑا ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا زمین پر چلنے پھرنے والے جتنے جاندار ہیں سب کی روزیاں اللہ تعالیٰ پر ہیں۔ مسلمانوں، پرندوں کی اپنے رب کے لیے عبودیت کی مثالوں میں سے وہ حدیث ہے جو صحیحین میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مرغ کی بانگ سنو تو اللہ سے اس کا فضل مانگو کیونکہ اس نے فرشتہ کو دیکھا ہے۔ اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مرغ کو گالی نہ دو، وہ نماز کے لیے جگاتا ہے۔ اسے امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے، اور احمد کے ہاں ایک روایت میں ہے وہ نماز کے لیے بلاتا ہے۔ وہ ذات پاک ہے جس نے اس کا الہام کیا، اس کی بہترین تخلیق کی اور اسے پختہ انداز میں پیدا کیا۔ حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ جس سے بھی بھلائی ملے مناسب نہیں کہ اسے گالی دی جائے اور نہ اسے حقیر سمجھا جائے، بلکہ اس کا حق ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے، اس کی عزت و قدر کی جائے اور اس کے ساتھ بھلائی کی جائے۔ میں یہ بات کہہ رہا ہوں اور اللہ سے اپنے لیے اور آپ کے لیے تمام گناہوں سے مغفرت طلب کرتا ہوں، آپ بھی اس سے مغفرت طلب کیجئے، میرا رب بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ ہر طرح کی تعریف اس اللہ کے لیے جس نے اپنی قدرت سے کائنات کو بنایا اور اس نے اپنی مخلوقات میں دلائل بنائی جس سے اس کی مخلوقات پہ غور کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کے شواہد کو پہچانتے ہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ درود و سلام نازل ہوں آپ پر، آپ کی آل پر، آپ کے صحابہ پر، تابعین پر، اور جو درست طریقے سے ان کی پیروی کرے ان پر۔ اما بعد، جو چیز پرندوں کی فضیلت اور بلندی مقام پر دلالت کرتی ہے وہ یہ ہے کہ انہیں بعض انبیاء کی نشانیوں میں سے قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ پرندہ مردوں کو زندہ کرنے میں اللہ کی عظمت کے ان دلائل میں سے تھا جنہیں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں جاری کیا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان میں آیا ہے۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے پروردگار مجھے دکھا تو مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا، جناب باری تعالیٰ نے فرمایا کیا تمہیں ایمان نہیں؟ جواب دیا ایمان تو ہے لیکن میرے دل کی تسکین ہو جائے گی۔ فرمایا 4 پرند لو، ان کے ٹکڑے کر ڈالو، پھر ہر پہاڑ پر ان کا ایک ایک ٹکڑا رکھ دو، پھر انہیں پکارو، وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آ جائیں گے۔ پرندہ عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے دلائل اور ان کی قوم پر ان کی حجت میں سے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لایا ہوں، میں تمہارے لیے پرندے کی شکل کی طرح مٹی کا پرندہ بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی مٹی سے پرندے کی شکل کی صورت گیری کرتے، پھر اس میں پھونک مارتے اور وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتی جس میں روح پڑتی دوڑتی۔ اللہ کے بندو، پرندوں کا گوشت ان جملہ پاکیزہ چیزوں میں سے ہے جنہیں اللہ نے دنیاوی زندگی میں اپنے بندوں کے لیے حلال بنایا ہے، اور ان میں سے صرف پنجے والے پرندے سے منع کیا ہے، جیسا کہ صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ پرندوں سے فائدہ اٹھانا صرف دنیاوی زندگی پر موقوف نہیں بلکہ اہل جنت جن کھانوں سے لطف اندوز ہوں گے ان میں سے پرندہ کا گوشت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور پرندوں کے گوشت جو انہیں مرغوب ہوں۔ مسلمانوں، ہمارے دین میں حیوانات کے ساتھ برتاؤ کرنے کے شرعی آداب و احکام ہیں۔ اسلام نے ان کے ساتھ نرمی کرنے پر توجہ دی ہے، یہ ان اداروں کے وجود سے پہلے جو حیوانات کا اہتمام کرتے ہیں۔ حیوان اور پرندہ پر رحم میں سے یہ ہے کہ انہیں تکلیف دینا، بھوکا رکھنا یا طاقت سے زیادہ بوجھ لادنا یا انہیں لعنت کرنا
یا نشانہ بنانا کہ انہیں تیر مارا جائے اور نشانہ بازی سیکھی جائے، یہ سب جائز نہیں ہے۔ جیسا کہ صحیح مسلم میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص پر لعنت بھیجی ہے جو کسی ذی روح کو نشانہ بنائے، کیونکہ یہ حیوان کو تکلیف دینا اور اس کی جان کو ہلاک کرنا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رحم کیا گیا، خواہ گوریا کو ذبح کرتے وقت ہی صحیح، اللہ اس پر قیامت کے دن رحم کرے گا۔ اسے امام بخاری نے ادب مفرد میں روایت کیا ہے۔ بعض علماء نے کہا گوریا کا ذکر خاص طور سے اس لیے کیا گیا ہے کہ وہ سب سے چھوٹا کھایا جانے والا پرندہ ہے جسے ذبح کیا جاتا ہے، اور جب اس کے بے وقت ہونے اور لوگوں کے یہاں بے حیثیت ہونے کے باوجود اس پر رحمت اللہ کی رحمت کو لازم ہے، تو اس سے بڑے جانور خصوصاً آدمی پر رحمت بردرجہ اعلیٰ اللہ کی رحمت کو لازم ہوگی۔ صحیح میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 جانوروں کے قتل سے منع کیا، اور وہ ہیں چیونٹی، شہد کی مکھی، ہدہد اور لٹورا۔ اس سے ابو داؤد نے روایت کیا ہے، لٹورا ایک ایسا پرندہ ہے جس کا سر بڑا ہوتا ہے اور جس کی چونچ بڑی ہوتی ہے۔ شریعت نے جہاں ایذا پہنچانے والے یا مضرت رساں چوپائے کے مارنے کو جائز قرار دیا ہے یا مارنے کا حکم دیا ہے، وہیں اس نے حیوانوں، پرندوں اور کیڑے مکوڑوں کو مارنے سے منع کیا ہے جن کے مارنے میں کوئی مصلحت نہیں اور نہ کوئی فائدہ ہو اور نہ جن کے وجود سے کوئی تکلیف پہنچے، اور یہ شریعت کی جانب سے ایذا رسانی اور ظلم کو روکنے میں پائی جانے والی رحمت ہے۔ اور جب بعض صحابہ نے گوریا کی مانند ایک چڑیا کے 2 چیزیں لے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ سے اس چڑیا کی تکلیف کو دیکھا تو فرمایا، اس کے بچے کے سلسلے میں کس نے اسے تکلیف پہنچائی، اس کے حوالے اس کے چوزے کر دو۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ یہ پرندوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے، اور ہر آدمی کے لیے اس کے اندر مضبوط دعوت ہے کہ وہ بندوں پر رحم کرے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، ان کے ساتھ نرمی برتے اور ان کے ساتھ شفقت سے کام لے۔ یہ باتیں رہیں، اور درود و سلام بھیجو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، بلا شبہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود اور خوب سلامتی بھیجتے رہا کرو۔ اے اللہ، اپنے بندے اور رسول محمد اور ان کے اہل بیت پر تو درود و سلام نازل فرما، اسی طرح جس طرح تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پہ برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر ویسی ہی برکتیں نازل فرما جس طرح تو نے آل ابراہیم پہ فرمائی۔ اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ، دشمنوں کو رسوا کر۔ اے اللہ، اسلام کے دشمنوں کو تباہ و برباد کر۔ اے اللہ، مسلمانوں کے ساتھ جو پریشانیاں ہیں اللہ تو ان کو دور کر دے۔ اے اللہ، تو ان کے لیے مددگار ہو جا۔ اے اللہ تو انہیں امن و امان سے نواز دے۔ اے اللہ، سلامتی سے نواز دے۔ اے اللہ، یہ حرم والے ملک کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، اے مکر کرنے والوں کے مکر سے اس کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، حسد کرنے والوں کے حسد سے اس کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، اس ملک کو امن والا بنا۔ اے اللہ، خوشحالی والا بنا، اور تمام مسلمانوں کے ملکوں کو خوشحالی والا بنا، امن و سلامتی والا بنا۔ اے اللہ، تو ہمیں ضلالتوں سے بچا۔ اے اللہ، آزمائش سے بچا۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، ہر طرح کی آزمائشوں سے اے اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، جو سرحدوں پہ ڈٹے ہوئے ہیں اے اللہ تو ان کی مدد فرما۔ اے اللہ، تو ان کا مددگار ہو جا۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، ہمیں اپنے گھروں میں اور ہمارے وطنوں میں ہمیں امن سے نواز۔ اے اللہ، اور ہماری حکمرانی تو انہیں دے جو تیرا خوف کھائے۔ اے اللہ، اے اللہ، ہمارے حکمران کو تو اس کی توفیق عطا فرما جو تیری یا اللہ منشا ہے۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، تو انہیں تقوی کی راہ پر چلا۔ اے اللہ، ہم تجھ سے عفو عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ، دین و دنیا میں ہمیشگی والی عافیت کا تجھ سے سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ، تو ہمیں نہ تو گمراہ کر اور نہ گمراہ کرنے والا بنا۔ اللہم، اے اللہ، تو ہمیں اپنی آیتوں سے اے اللہ آیتوں پہ غور و فکر کرنے والا اور عبرت حاصل کرنے والا بنا۔ ہمیں ان میں سے نہ بنا جو تیری آیتوں سے اعراض کرنے والے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں ان میں سے نہ بنا جو ان آیتوں پہ غور نہیں کرتے اور عبرت نہیں پکڑتے۔ اے اللہ، ہم تجھ سے اے اللہ پناہ چاہتے ہیں۔ اے اللہ، ہم جنوب
جنون سے، جزام سے اور برائی بیماریوں سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، ہر طرح کی بیماریوں سے تیری پناہ چاہتے ہیں، اور ہر طرح کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔